اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہو گئے۔ رجسٹرار آفس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے خطوط جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام بھجوائے گئے ہیں۔ خط موصول کرنے والے لاہور ہائی کورٹ کے تینوں ججز انتظامی کمیٹی کے رکن ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا موصول ہونے والے خطوط کی تعداد 4 ہے، ابھی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، دیگر کورٹس کو بھی چیک کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر از خود نوٹس کی سماعت، چیف جسٹس نے فل کورٹ تشکیل دینے کا عندیہ دے دیا۔ کہا عید کے بعد تمام ججز دستیاب ہو سکتے ہیں، ممکن ہے آئندہ سماعت پر فل کورٹ بنا دیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا حملہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اور میرے ساتھی کھڑے ہوں گے۔ عدلیہ کے کام میں مداخلت ہم پسند نہیں کرتے، اگر کسی کا اور ایجنڈا ہے کہ میں ایسا کروں یا ویسے کروں تو چیف جسٹس بن جائیں، ہم دباؤ نہیں لیں گے۔ سماعت 29 اپریل تک ملتوی۔ عالمی بینک نے پاکستان سے معاشی مسائل کے حل کے لیے ٹیکس بیس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا، سبسڈیز کو ختم یا ان میں واضح کمی پر بھی زور دیا۔ رپورٹ میں کہا معیشت میں ریاست کا کردار کم اور نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جائے، وسائل کے بہتر استعمال کے لیے ٹریجری سنگل اکاؤنٹ پر عمل درآمد پر زور بھی دیا گیا ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان میں SIFC کا قیام خوشائند قرار دیا، کہا دنیا بھر میں ایسے خصوصی ادارے قائم ہیں، امید ظاہر کی کہ SIFC سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور کرے گی۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، PIA کے تمام خسارے، واجبات اور قرضے ختم، بیلنس شیٹ کلیئر کر دی گئی۔ نجکاری حکام نے بتایا PIA کے تمام خسارے، واجبات اور قرضے ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کر دیے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو PIA کی کلیئر بیلنس شیٹ سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ PIA ایویشن کے بڑے سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش موقع ہے۔ PIA کے پاس ہر ہفتے 20 ملکوں کی 170 فلائٹس کے قیمتی روٹس ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹویٹر ایکس سروس بندش کے خلاف درخواست پر سماعت، جوائنٹ سیکریٹری داخلہ کی رپورٹ پر چیف جسٹس عامر فاروق کا سخت برہمی کا اظہار، کہا اس رپورٹ سے تو بہتر میرا سیکریٹری بنا دے گا۔ عدالت نے عید کے بعد سیکریٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، سماعت 17 اپریل تک ملتوی۔ پنجاب کابینہ نے صوبے میں اسپیشل اسپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 5واں اجلاس، فیصلہ کیا گیا زیادتی اور بچوں پر ظلم کے مقدمات کا تیز ٹرائل کر کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا جھوٹ بولنے اور جھوٹے الزامات کے کلچر کو بدلنا ہوگا۔ بانی PTI کی درخواست بریت پر دلائل طلب کر لیے گئے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بانی PTI کے خلاف 9 مئی واقعات پر تھانہ کھنہ میں درج مقدمے کی سماعت، عدالت نے درخواست بریت پر نوٹس جاری کر دیے، 15 مئی کو دلائل ہوں گے۔ JUIF نے حکومت کے خلاف کراچی میں 2 مئی کو دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ راشد محمود سومرو کا کہنا ہے JUI نے 2018 کے انتخابات تسلیم نہیں کیے تھے، 2024 کے انتخابات بھی تسلیم نہیں ہیں، اب فیصلے میدان میں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کچے کے پولنگ اسٹیشنز کے نتائج بتا رہے ہیں ڈاکو پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر ہیں۔ اسمبلی میں بیٹھے پیپلز پارٹی کے نواب، سردار اور وڈیرے ڈاکو کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں پرسوں اسٹریٹ کرائم کے خلاف بیان دیا، جواب آیا کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، صوبے میں کچے کے ڈاکوں کا اثر بھی بڑھ رہا ہے، خود چل کر وزیر اعلیٰ سندھ اور خالد مقبول کے پاس جاؤں گا۔ خوشی کی بات ہے بلاول نے کہا کہ ہم کراچی کو اون کریں گے۔ اور تائیوان میں 7.2 شدت زلزلے کے بعد کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ شدید زلزلے کے بعد جاپان اور تائیوان میں سونامی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ زلزلے سے 4 افراد ہلاک، 60 سے زائد زخمی، درجنوں افراد عمارتوں کے ملبے تلے پھنس گئے۔ زلزلے کا مرکز ساحلی علاقے حوالین کے قریب تھا۔